وہ قافلے کے ساتھ نہیں چلتا تھا مگر قافلہ اسے پیچھے چھوڑ بھی نہیں پاتا تھا۔ یہ بات سننے میں متضاد لگتی تھی مگر جو اسے غور سے دیکھتا وہ سمجھ جاتا کہ اس کی رفتار کسی مقابلے کا حصہ نہیں تھی۔ وہ نہ سب سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا نہ جان بوجھ کر پیچھے رہنے کا اعلان کرتا۔ وہ بس چلتا تھا اپنے اندر کے موسم کے مطابق۔ جب دل بھاری ہوتا قدم آہستہ ہو جاتے اور جب اندر کوئی بوجھ ہلکا پڑتا وہ خود بخود آگے بڑھنے لگتا۔ اس کی زندگی میں یہی سب سے بڑی بدعت تھی، وہ خود کو وقت کے مطابق نہیں ڈھالتا تھا بلکہ وقت کو خود پر گزرنے دیتا تھا۔ ایک زمانہ ایسا بھی تھا جب وہ قافلے میں سب سے نمایاں تھا، سوال پوچھنے میں تیز، جواب دینے میں حاضر اور عبادت میں نمایاں۔ لوگ اس کی مثال دیتے، اس کے نظم و ضبط کو سراہتے اور اسے کامیاب سمجھتے، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ کامیابی دراصل ایک مسلسل دوڑ ہے جس میں رکنا منع ہے۔ اگر وہ ایک دن کمزور پڑ جائے، اگر ایک دن دل حاضر نہ ہو تو سارا تاثر ٹوٹ سکتا ہے۔ یہی خوف اس کی عبادت کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ وہ رب کے قریب ہونا چاہتا تھا مگر اس قربت میں بھی ایک کارکردگی شامل ہو چکی تھی۔ وہ رب سے بات کرتا تھا مگر زیادہ تر خود کے بارے میں۔ وہ دعا مانگتا تھا مگر اس دعا میں بھی ایک انجانا دباؤ ہوتا تھا کہ کچھ حاصل ہو، کچھ ثابت ہو، کچھ بدلے۔ اس نے بہت دیر بعد یہ محسوس کیا کہ وہ رب کو نہیں، اپنے تصور رب کو خوش کرنا چاہتا ہے، اور تصور ہمیشہ انسان سے زیادہ مانگتا ہے۔ اسی مسلسل کھچاؤ میں ایک دن اس کے اندر کچھ بیٹھ گیا، نہ ٹوٹا نہ بکھرا، بس بیٹھ گیا، جیسے کوئی رسی جو برسوں تنی رہی ہو اچانک ڈھیلی پڑ جائے۔ اس دن اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ تھکا ہوا ہے مگر یہ تھکن نیند سے دور نہیں ہو سکتی۔ اس تھکن کا علاج رکنے میں تھا اور رکنا اس نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ دن شاید عام دنوں جیسا ہی تھا۔ قافلہ چل رہا تھا، لوگ باتیں کر رہے تھے، کوئی ہنس رہا تھا، کوئی بحث میں مصروف تھا، مگر اس نے آہستہ آہستہ قدم کم کر دیے۔ پہلے تو کسی نے نوٹ نہیں کیا، پھر ایک دو نے موڑ کر دیکھا مگر کسی نے کچھ کہا نہیں، اور وہیں اسی لمحے اس نے قافلے کو آگے جانے دیا۔ نہ دل میں بغاوت تھی نہ اعلان، بس ایک خاموش فیصلہ تھا جو زبان سے نہیں نکلا مگر پورے وجود میں اتر گیا۔ شروع میں اسے لگا کہ وہ غلط کر رہا ہے، اندر سے آوازیں آئیں، یہ کمزوری ہے، یہ پیچھے ہٹنا ہے، یہ ناکامی ہے۔ یہ وہی آوازیں تھیں جو برسوں سے اسے چلاتی آئی تھیں، مگر اس بار اس نے ان آوازوں سے بحث نہیں کی۔ اس نے انہیں سنا اور پھر انہیں گزرنے دیا، جیسے کوئی شور جو کچھ دیر بعد خود ہی مدھم ہو جائے۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ وہ درخت نہ سایہ تھا، نہ بلند، نہ کسی زیارت کا مقام، مگر وہ اپنی جگہ قائم تھا۔ اس درخت کو نہ کسی نے کامیاب کہا تھا نہ ناکام، وہ بس تھا۔ اس نے پہلی بار درخت کو دیکھا نہیں، محسوس کیا، اور اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ اس نے ساری زندگی کچھ بننے کی کوشش میں ہونا کو بھلا دیا تھا۔ دن گزرتے گئے، قافلہ کبھی نظر آتا، کبھی اوجھل ہو جاتا۔ کچھ لوگ واپس آئے، پوچھا کہ وہ کیوں رک گیا ہے۔ اس نے کوئی واضح جواب نہیں دیا کیونکہ اس کے پاس کوئی واضح وجہ نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ وجہ بیان کرے گا تو وہ بھی ایک نئی شناخت بن جائے گی، اور شناخت اب اسے بوجھ لگنے لگی تھی۔ وہ مختلف جگہوں پر رکتا، کبھی کسی گاؤں کے کنارے، کبھی کسی خاموش راستے پر۔ وہ لوگوں سے کم بات کرتا مگر ان کی بات پوری سنتا۔ اس نے محسوس کیا کہ زیادہ تر لوگ سننے کے عادی نہیں ہوتے، وہ صرف اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں۔ اس کے پاس بیٹھ کر لوگ آہستہ آہستہ بولنا کم اور رکنا زیادہ سیکھنے لگے۔ ایک دن ایک نوجوان اس کے پاس آیا۔ اس نوجوان کی آنکھوں میں وہی جلدی تھی جو اسے کبھی خود میں ہوا کرتی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا ہے، اپنی عبادت، اپنی نیت، اپنی زندگی۔ وہ ڈر رہا تھا کہ اگر اس نے رفتار کم کی تو سب پیچھے رہ جائے گا۔ وہ آدمی کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، اگر سب کچھ پیچھے رہ بھی جائے تو کیا تم خود ساتھ رہو گے؟ یہ سوال نوجوان کے لیے نیا تھا۔ وہ کچھ بولا نہیں مگر اس کے چہرے پر پہلی بار ایک ٹھہراؤ آیا۔ شاید اس نے پہلی بار یہ سوچا تھا کہ وہ خود کب آخری بار اپنے ساتھ تھا۔ وہ آدمی کسی کو روکتا نہیں تھا، کسی کو بلاتا نہیں تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ تصوف بلانے کا نام نہیں، رک جانے کا نام ہے۔ جو رک جاتا ہے وہ خود ہی دیکھ لیتا ہے کہ کون سا شور غیر ضروری تھا۔ راتیں اب اس کے لیے خوفناک نہیں رہے۔
وہ آسمان دیکھتا ستارے گنتا نہیں تھا، کبھی دعا آتی کبھی نہیں، اور اب وہ دونوں حالتوں میں مطمئن تھا۔ اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ رب کو یاد کرنے کے لیے دل میں شور ضروری نہیں، اور رب کو پانے کے لیے راستہ بدلنا بھی ضروری نہیں، بس گرفت ڈھیلی کرنی ہوتی ہے۔ ایک رات اس نے دل میں کوئی بات کہی، مکمل جملہ نہیں تھا، بس ایک احساس تھا، میں تھک گیا ہوں اور یہی کافی ہے۔ اس کے بعد کوئی آواز نہیں آئی، مگر اسے پہلی بار لگا کہ جواب مل گیا ہے۔ کچھ عرصے بعد لوگ اسے کم دیکھنے لگے، کوئی کہتا وہ کہیں چلا گیا، کوئی کہتا وہ درویش بن گیا، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ کہیں نہیں گیا تھا، وہ بس اپنی پرانی دور سے نکل آیا تھا۔ اور جب انسان دور سے نکل آتا ہے تو وہ وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں وہ شروع سے کھڑا ہوتا ہے۔ وہ آج بھی چلتا ہے مگر قافلے کی رفتار پر نہیں، وہ آج بھی رکتا ہے مگر خوف سے نہیں۔ وہ جان چکا ہے کہ پیچھے رہ جانا ہمیشہ ہار نہیں ہوتا، اور آگے نکل جانا ہمیشہ کامیابی نہیں ہوتی۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان خود کو گم نہ کرے، اور یہی تصوف ہے، رفتار چھوڑ دینا، موازنہ چھوڑ دینا، اور اتنا پیچھے ہٹ جانا کہ سچ کو تم تک چل کر آنے کا موقع مل جائے۔